آج چندو تاجر کو سفر پر دوسرے شہر کو روانہ ہونا تھا۔ 5 دن کا سفر تھا اور جنگل سے گزر کر اسے جانا تھا۔ تاجر اپنی بیوی سے بولا، ارے سنتی ہو، میرے سفر کے لیے بہت ساری روٹیاں بنا دینا، اور ہاں، چٹنی رکھنا بھولنا مت۔ سفر 5 دن کا ہے تو زیادہ سارا کھانا تیار کر کے میرے اس ڈبے میں ڈال دینا۔ اس کی بیوی ایسا ہی کرتی ہے، وہ زیادہ روٹیاں پکا کے ڈبہ بھر دیتی ہے۔ پھر وہ بولتی ہے، ارے ایک بات میری مانو گے؟ جاتے ہوئے اس شہر میں میری بہن کو یہ چھوٹا کتا بھی دے دینا، اسے کتوں کا بڑا شوق ہے، اللہ کا واسطہ اس کو ساتھ لے جاؤ۔ تو بس تاجر راضی ہو گیا اور کتے کو بھی سفر میں لے کے چل پڑا۔ سر پر ڈبہ رکھا اور پیچھے کتا آ رہا تھا۔ اب تاجر کا 5 دن کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ رات گزارنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے چندو ایک جگہ بیٹھا اور بولا، ارے یہ روٹیاں تو مجھے اس سفر کے لیے تھوڑی لگ رہی ہیں۔ ایسا کرتا ہوں، روٹی میں کھا لیتا ہوں، کیونکہ محنت بھی تو مجھے کرنا ہوتی ہے۔ اور یہ ٹھہرا، بے زبان کتا، یہ کسے بھلا میری شکایت کرے گا؟ اور ویسے بھی یہ 5 دن تو گزار ہی لے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ہی کھا لیتا ہوں۔ اور پھر اس نے خود 2 روٹیاں نکالی اور کھائی اور پھر وہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ بیچارہ کتا اداس آنکھوں سے بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ رات جیسے تیسے گزری، پھر صبح ہوئی اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا، مگر کچھ دور جا کے ہی کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ بھوکا تھا اور اپنی بھوک کا احساس دلوا رہا تھا، مگر چندو نے اسے ایک نظر بھر کر دیکھا اور دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر دیا۔ دوسری شام وہ پھر ایک جگہ پر رکے تو چندو بولا، ارے مجھے ہی بھوک بہت لگتی ہے، میں ہی کھانا کھاؤں گا۔ تو ٹھہرا کتا، کسے بتائے گا میری، کسے شکایت کرے گا؟ چل بیٹھ چپ کر کے اور مجھے آرام سے کھانا کھانے دے۔ پھر چندو نے کھانا کھایا اور وہیں آرام کرنے لیٹ گیا۔ کتا پھر سے بھوکا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی دوبارہ سفر شروع ہوا، مگر اب کتا 2 دن سے بھوکا تھا، اسے چلنے میں دقت ہو رہی تھی، وہ بہت آہستہ چل رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کے ہی کتا بے ہوش ہو گیا تو چندو بولا، ارے میرا کتا بیچارہ، مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے، تو بے ہوش ہو گیا، ہائے بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے، کوئی تو بچاؤ۔ وہاں سے کمال صاحب گزر رہے تھے۔ اس نے پوچھا، اے بندہ خدا، کیوں روتے جا رہے ہو، اور اس کتے کو کیا ہوا ہے؟ میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے، 2 دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا، آج تیسرا دن بھی ختم ہونے کو ہے۔ پھر کمال صاحب نے کہا، تو اس ڈبے میں کیا ہے جو آپ ساتھ لیے پھرتے ہو؟ مجھے تو یہ کھانے والا ڈبہ لگ رہا ہے۔ چندو بولا، اس میں روٹی تو ہے، لیکن بہت تھوڑی تھی، مجھے اپنا خیال رکھنا تھا، اس لیے میں نے سوچا میں کھا لوں اور 5 دن کا کسی طرح سفر پورا کر دوں۔ کمال صاحب نے کہا، دیکھو بھائی، یہ بہت غلط ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی بے زبان مخلوق پہ ظلم مت کرو، یہ نہ ہو قدرت تم سے انتقام لے لے۔ مگر اب بھی چندو باتیں بنانے میں مصروف تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ قریبی درخت سے کب سانپ آیا اور اس کے بالکل پیچھے پہنچ گیا، اور پھر ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اور پھر چندو کھڑا ہو گیا اور درد سے کہنے لگا، مجھے کمال صاحب بولے، کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا؟ اور ابھی وہ پوچھ ہی رہے تھے کہ چندو نیچے گرا اور مر گیا۔ کمال صاحب نے چندو کو دفنایا اور کہا، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر کمال صاحب نے بے ہوش کتے کو دیکھا اور اسے پانی پلایا اور اسے کھانا کھلایا۔ جیسے ہی کتے نے کھانا کھایا، کتا ٹھیک ہو گیا اور کمال صاحب کے پیچھے چل پڑا۔ پھر وہ دونوں گھر آئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کبھی کسی بے زبان پر ظلم مت کرو، کیونکہ پھر قدرت جب آپ سے ناراض ہوگی تو چندو جیسا حشر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔